کوئی نیک ہو تو خون کی تاثیر، کوئی برا ہو تو خون کی تاثیر، پتہ چلا بیمار ہو تو خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو خون سے دیکھا جاتا ہے، ہزاروں سال پرانی چیز کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اگر خون کو ہٹا دو تو پہچان مشکل ہو جائے، یہی بتانا تھا۔ حسین اللہ کا خون ہے، حسین کو ہٹاؤ، خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کو کیا پتا خون کے بارے میں؟ یہ تو ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو۔ مرزا غالب کا شعر ہے، مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جہاں، مشک خوشبو، مشک معلوم ہے نا، مشک کی خوشبو، یہ جو کعبے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے یہ علی کی وجہ سے ہے۔ اب اگلا مطلب سنیے، ناپ زمین ہے، ناکے یہ ناپ غزال ہے، کعبہ زمین کی ناپ ہے، ہرن کی ناپ نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے؟ غالب کہہ رہے ہیں کعبے سے جو خوشبو آ رہی ہے مشک کی، وہ علی کی وجہ سے ہے۔ کعبہ ہرن کی ناپ نہیں ہے، زمین کی ناپ ہے۔ ناپ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں انسان کے وجود میں پہلی چیز جو خلق ہوتی ہے وہ ناپ۔ ناپ پھیلتی ہے، جسم بنتا ہے، جسم بنتا ہے۔ زمین میں جو پہلا حصہ خلق کیا گیا وہ جگہ ہے جہاں کعبہ ہے۔ اور جیسے ناپ سے جسم پھیلتا ہے ویسے نقطے سے زمین پھیلی اور ارض میں تبدیل ہو گئی، لیکن ناپ پہچانی نہیں جاتی، اس پہ کعبہ رکھ دیا تاکہ پتہ چل جائے یہ اول بیت ہے، یہ اول ارض ہے، یہاں سے آغاز ہے، یہاں سے زمین بننا شروع ہوئی ہے۔ اب میں جملے کو کیا لے جاؤں؟ ناپ کی دو صفتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے بنتی ہے، اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ بچے کو رزق ناپ سے ملتا ہے، منہ سے نہیں ملتا، تو ناپ رزق بھی دیتی ہے۔ اب اگر اسی کعبے میں علی آ جائے تو تمہیں رازق ماننے میں مسئلہ کیا؟ دروتے پڑھائیے۔ ایک جگہ میں نے کراچی میں پڑھ دیا کہ آل محمد رازق ہیں ہمارے، اللہ کے اذن سے دے رہے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ روٹی والے کے ہاتھ سے روٹی لے لو گے، علی کے ہاتھ سے لینے میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے جو جس کا کھاتا ہے اسی کی کھاتا ہے، تو یہ اس میں پریشان ہونے کی بات۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ وہاں ایک مولوی صاحب جو نماز پڑھاتے تھے وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے بعد آ گئے، کہنے لگے یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہی تو قرآن میں۔ لیکن قرآن میں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا آیت آپ نے سنی ہوگی، واللہ خیر الرازقین۔ لیکن تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رازق، میں نے کہا ترجمہ تو کیجئے، خیر الرازقین ہے، رازقین دو سے زیادہ ہوتے ہیں، نہیں سمجھ رہے، ضائع نہیں کرنا۔ ترجمہ یہ ہوگا اللہ رازقین میں بہترین رازق ہے۔ تو پہلے مجھے یہ بتاؤ اس سے پہلے کے رازقین کون ہے؟ اب پتہ چلا جب 14 رازق ہو، حکم الہی سے اس میں خیر الرازقین خدا اپنے آپ کو کہتا ہے۔
کی ہو رہی تھی، ناپ آ گئی درمیان میں۔ اچھا اب کیا ہوا، توجہ کیجیے گا، یہ زمین کی ناپ ہے کعبہ، ہرن کی ناپ نہیں ہے۔ آپ تو گایوں کے لوگ ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا کہ مشک بنتا ہی ہرن کی ناپ میں، مشک ہرن کی ناپ میں بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، مشک کی خوشبو کیسے بنتی ہے؟ تاریخ جملہ دے رہا ہوں میں جس میں ہرن کا خون جمع ہوتا ہے ناپ میں، اس خون کو اللہ خوشبو بنا دیتا ہے۔ خون کی اللہ سمجھ میں آئی؟ خون معراج پر پہنچے تو خوشبو بن جاتا ہے، خون معراج پر پہنچے تو خوشبو بن جاتا ہے۔ تو میں کیا پتا تھا تاریخ کی خوشبو کیا ہے؟ ماتمیوں کے حلقوں میں آؤ تو پتا چلا۔ مگر یہ خوشبو ہر ہرن میں نہیں بنتی۔ بیٹھے ہوئے سمجھدار لوگ کہ جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ہرن مختلف طرح کا ہوتا ہے، لیکن قیمتی ہرن وہ ہوتا ہے جو کالا ہوتا ہے۔ کالا ہرن مشک بنتا ہے کالے ہرن میں، خون کی معراج وہاں ہوتی ہے جہاں لباس کالا ہو۔ جہاں لباس کالا ہو۔ اب یہ تو ماتمیوں سے پوچھیے، کالے کپڑوں میں خون کی معراج، اور ہم سے پوچھے اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے مشک کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے، اگر آپ نے ڈائریکٹ سن لی تو نکسیر آ جائے گی، خون جاری ہو جائے گا۔ خون خون کو اپنی طرف کھینچتا ہے، خون خون کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خون خون کو، اب میں کیسے جملہ کروں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، خون خون کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اثر اثر کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عاشور کے دن خاک کربلا خون ہو جاتی ہے، اور امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی پہچان ہے کہ جب بطن مادر میں وجود پا رہے ہوتے ہیں، اللہ خاک شفا کو ان کے وجود میں شامل کر دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ارے ہر عزادار کے وجود میں قبر حسین کی خاک ہے، اور یہ خاک عاشور کے دن خون ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں یہ خاک شفا کا اثر ہے۔ میں سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اب کیا ہوا؟ جب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ سونگیں تو خون آ جائے، بیچارے نازک ہرن کا کیا حال ہوگا؟ کمزور تھا ہرن، نازک خوبصورت، اس پر کیا گزرے گی؟ تو وہ خوشبو اس کے دماغ تک پہنچتی ہے، ہرن دیوانہ ہو جاتا ہے، اس وقت تک دیوانہ رہتا ہے جب تک وہ خوشبو اس کی ناک میں رہتی ہے۔ شکاری پہچان لیتے ہیں ہرن کی چال کو دیکھ کر کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اور دیوانہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہرن جنگل میں گول گول چکر کاٹتا ہے، گول گول چکر جب کاٹے، گول گول بھاگے، بھاگ رہا ہے مگر دیوانہ ہے، بھاگنے کا طریقہ جانتا ہے، پہاڑوں پہ نہیں چڑھتا ہے، گول گول دائرے بنا کر بھاگتا ہے، گول گول دائرے بناتا ہے۔ اب جب گول دائرے بناتا ہے تو شکاری سمجھ جاتے ہیں کہ مشک تیار ہو گیا، مشک تیار ہو گیا۔ وہ جیسے ہی مشک جدا کرتے ہیں، ہرن اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے اور بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب تک ناپ میں خوشبو تھی تب تک ہرن گول گول گھوم رہا تھا، اور جب خوشبو ہٹائی تو ہرن نارمل ہو گیا۔ غالب کہہ رہے ہیں کعبہ زمین کی ناپ ہے، ناپ میں علی کی خوشبو ہے، نہیں پہنچ رہے۔ جب تک ناپ میں خوشبو رہتی ہے تب تک ہرن گول گول گھومتا ہے۔ یہ دنیا تب تک گھومے گی جب تک علی کی خوشبو ہو۔
فرما رہے ہیں آپ؟ یہ خون کا راز ہے، یہ خون کا راز ہے، اور اس خون کو دیوائے حسین کے کسی اور کے لیے بہایا نہیں جا سکتا۔ میرے خیال ہے ذاکر صاحب نہیں آئے، آ جائیں گے، میں 2-3 منٹ پڑھا دیتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، آج بھی بڑے بڑے علماء لباس میں قمع مانتے ہیں اور لباس میں زنجیر مانتے ہیں تاکہ تبلیغ ہو، پوری دنیا کو بتایا جائے۔ ہم عالم ہو کے کر رہے ہیں تو فتوے درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ فتوے درمیان میں آپ کو آپ کا مفتی مبارک۔ ہم حسینی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا جب تک ہمارا وجود کا خون حسین کے لیے جاری نہ ہو جائے، اور خون اتنی قیمتی شے ہے کہ ہر کسی کے لیے بہائی نہیں جاتی، حسین ہی کا حق ہے کہ ان کے لیے بہایا جائے۔ ارے آنسو بھی خون سے بنتے ہیں، آنسو بھی خون سے بنتے ہیں، ہم یہ خون بھی بہا رہے ہیں، یہ خون ہم یہ خون بھی بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سب مل کے بابا دے بلے صلوات پڑھیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب خدا ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے 15 سال ان کی خدمت میں حاضر رہنے کا شرف ہے، اور بہت میں نے ان کی کتاب بھی لکھی ہے، 500 صفحات کی کتاب علامہ طالب جوہری کا، اور میرے ایم فل کا مقالہ بھی ان پر ہے، پی ایچ ڈی سے پہلے جو ہوتا ہے ایم فل۔ تو بہت سی یادیں میرے دل میں ہیں ان کے گھر کی۔ آپ تو ممبر بھی دیکھتے تھے، میں تو گھر میں دیکھا، تو گھر کی بات تو گھر والا بتائے گا، باہر والے کو تھوڑی پتا ہے۔ اس ممبر کی قسم کھا کے بالکل ہر واقعہ بیان کرنا ہے۔ مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ دلائل میں دے سکتا ہوں زنجیر پہ اور قمع پر اور دوسری چیزوں پر، لیکن میں نام لے رہا ہوں، علامہ طالب جوہری صاحب کا نام لے رہا ہوں، اور خدا جانے اللہ کو کیا منظور تھا کہ ان کا ذکر آج یہاں ہو۔ آل محمد کے علماء، خطبہ، خادمین بہت زیادہ پسند آ گئی ہوگی کہ میری زبان سے آج ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، حالانکہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، ذکر آ گیا تو آ گیا۔ میرے سامنے میں بیٹھا ہوں، قبلہ تشریف فرما، سامنے کرسی پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، ایک مسئلہ لے کر آئے، کہنے لگے قبلہ یہ بتائیے کہ علماء یہ کہتے ہیں یہ قمع اتنی ماری جائے، زنجیر کا ماتم اتنا کیا جائے کہ آپ کے جسم کا کوئی پورشن یا حصہ ضائع نہ ہو، مثلا کوئی رگ ایسی کٹ جائے یا خدا نہ خواستہ گہرا زخم آ جائے تو اتنا ماتم نہیں کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یہ تو آپ عزادار سے پوچھیے، زنجیر کا ماتم کر رہا ہے اس سے پوچھئے، مجھ سے تو پوچھ رہا ہے۔ اچھا قبلہ اگر کوئی اتنا ماتم کر لے کہ مر جائے، ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں تو بتا، حالانکہ مقصد مرنا نہیں ہے، مقصد خون بہانا ہے، لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے ایسا ہو جائے کہ انسان مر جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے عاشور کے دن حسین کی موجودگی میں شہید ہوا۔ حسین کے سامنے شہید ہوا، حالانکہ ہماری نیت مرنا نہیں ہوتی، تو مقدر ہے اگر مر گئے ماتم کرتے ہوئے تو مر گئے، توجہ ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھے نا، اب یہ تو علمی جواب ہے، جب الٹے دماغ والے آ جائیں تو جواب بھی الٹا دیا کیجئے۔ کہنے لگے ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا، گئے تھے علاج کروانے، آپریشن غلط ہو گیا، مر گئے، اب بتاؤ شہید ہیں یا ہلاک ہوئے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے مر جائیں تو تم ان کی موت کو ہلاکت نہیں کہتے، کوئی نام حسین میں مر جائے۔ بھائی دماغ بھی تو استعمال کیا کرو،
کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے یہ محبت صرف اور صرف حسین کے لیے ہے، صرف اور صرف حسین کے لیے۔ اور آخری جملہ اور سن لیجیے مصائب سے پہلے، دیکھیے مجاہد جو ہے، مجاہد میری طرف دیکھتے ہیں، مجاہد کو بہت سی چیزوں میں استثناء حاصل ہے۔ استثناء پہلے میں بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ حکم سب کے لیے نہیں ہوتا، ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ خون آلود کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، پورا جملہ سن لیجیے، خون ہے نجس، اور نجس جب کپڑے پر ہو تو نماز نہیں ہوتی، میری طرف دیکھیے گا۔ لیکن مجاہد کو یہ اجازت ہے، بشرط یہ کہ مجاہد ہو، بشرط یہ کہ مجاہد ہو، تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ اگر میدان جنگ میں ہو اور خون میں پورا ڈوبا ہوا ہو تو وہ میدان جہاد میں سجدہ بھی کر سکتا ہے اور نماز بھی کر سکتا ہے۔ تو بھائی سنو، حسین کے لیے بہایا گیا لہو ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ رہے ہو، نمازیں نہ پڑھو، 2 رکعت شکرانہ تو ادا کر لو۔ کربلا میں یہ باتیں سمجھ لیجیے اور دماغ کو کلیئر کر لیجیے۔ کل عاشور کا دن ہے کربلا میں، اور فجر کی نماز کے بعد سے جو قمع لگنا شروع ہوگی، ہم کیا قمع ماریں گے جو عراقی مارتے ہیں؟ آپ کی تو چھریاں ہوتی ہیں، اس کی تلواریں ہوتی ہیں، آپ گھر پہ مارتے ہیں، وہ ہوا میں اچھل کے اپنے اوپر سر پہ مارتے ہیں۔ تو ہر ایک کی عقیدت کا اپنا انداز ہے۔ جب خون میں نہا جاتے ہیں تو ایک سجدہ کرتے ہیں شکر کا، یہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عاشور کے دن حسین کی بارگاہ میں خون بہانا ہماری قسمت میں رکھا۔ لگا کے دکھاؤ فتوے۔ مذہب کو مس یوز مت کیجئے، مس یوز مت کیجئے، بنیاد کو سمجھیے۔ مجاہد کے اصول اور ہیں، غیر مجاہد کے اصول اور ہیں۔ یہ قمع کا ماتم کرنے والے مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ جہاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ ہاں، حسین نے تو اکبر دے دیا، ہم اگر خون بہا دیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ کتنا مقروض ہے یہ دین حسین کا۔ اور آج تو عاشور کی شب آ گئی، آج تو عاشور کی شب آ گئی، کل تمہارے آقا کی رخصت ہے۔ مجھے بتاؤ حسین پہ رونے کا حق ادا ہوا؟ نہیں ہوا؟ تو کہو آقا رونے کا حق ادا نہ ہو سکا، آقا جی بھر کے ماتم نہیں کر سکے، آقا جیسا چاہتے تھے ویسی عزاداری نہیں کر سکے، غلاموں کو معاف کیجئے گا آقا، مگر اگلے سال کی زندگی کا قرض رہا، اگر زندہ رہے تو اس سے بہتر طریقے سے آپ کا ماتم کریں گے، آپ کی عزاداری کریں گے۔ بس یوں سمجھ لو ایک ماں ہے جو فرش ادا پر آتی ہے، اور یہ جو شب عاشور ہے، میری بات یاد رکھنا، آستینیں یہاں تک چڑھی رہتی ہیں، آستینوں کو ابھی اسی وقت چڑھاؤ، اسی وقت آستینیں کوہنیوں تک ہونے چاہیے، سارے بچے جوان اسی وقت آستین چڑھائیں، اور یہ کل شام غریبہ تک ایسی ہی رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے چھٹے امام نے کہا ہے، آستینوں کو اوپر تک چڑھاؤ، آج رات سے لے کے کل رات تک مسکرانے کی اجازت نہیں ہے، سلام نہیں کیا جاتا، ہاتھ نہیں ملایا جاتا، کسی سے گلے نہیں ملا جاتا، مرغن غذاؤں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسے اپنے آپ کو رکھو جیسے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو، جیسے گھر میں کوئی بڑا چلا گیا ہو، اور گریبان کھلا رہے، گریبان جاگ رہے، تاکہ تمہیں یاد رہے آج قاسم کی آخری رات ہے، آج اکبر کی آخری رات ہے، آج عباس کی آخری رات ہے، آج خیمے میں حسین کے آخری رات ہے، آج آخری رات ہے جب زینب کے سامنے بھائی ہوگا، ارے کل شام غریبہ ہوگی، خیمے جل جائیں گے۔ ماتم کرتے جاؤ، عزاداروں روتے جاؤ۔ ذاکر آگے مسائل پڑھیں گے، میں چند جملے شب عاشور کے کہہ رہا ہوں۔
حجت تمام ہوئی، طے ہو گیا کل جنگ ہوگی۔ حسین نے ایک ایک خیمے کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک ایک خیمے میں شب عاشور حسین گئے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ بہن زینب بیٹھی ہے، ایک طرف عون ہے، ایک طرف محمد ہے، اور بہن بچوں کو سمجھا رہی ہے کل جہاد کا دن ہے، کل قربان ہونے کا دن ہے، تمہیں آج ہی کے دن کے لیے زینب نے مانگا تھا ایسے لڑنا جیسے تمہارے دادا جعفر طیار، جیسے تمہارے نانا علی مرتضیٰ، اسی طرح سے میدان میں جہاد کرنا۔ وہاں سے نکلے، دوسرے خیمے میں آئے، ایک ماں کو دیکھا، اور ماں بچوں سے کہہ رہی تھی کل قربان ہونے کا دن ہے، آقا پہ قربان۔ پوری رات خیمے میں مائیں بچوں کو تیار کرتی رہی شب عاشور۔ جملہ سنو گے؟ اور آگے بڑھے، ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے، دیکھا اکبر کا سر زانوں پر ہے، ماں بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے اور رو کے کہتی ہے کاش یہ رات اتنی لمبی ہو جائے کہ میں اپنے اکبر کو دیکھتی رہوں اور محشر کی صبح آ جائے۔ مگر کیا پتا تھا جن بالوں میں ماں کنگھی کرتی تھی ان میں خون ہوگا، اس میں کربلا کی خاک ہوگی۔ علی اکبر اگر تجھ جیسے ہزاروں بیٹے بھی ہوں تو ام لیلہ حسین پر قربان کر دے، ام لیلہ حسین پر قربان کر دے۔ عزاداروں چلتے چلتے حسین ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں آئے۔ زینب نے کہا بھیا ادھر آ جاؤ، عجیب بات ہے کہ زینب کہو کہ جب رات کو سوتی ہوں ہلکی سی آنکھ لگتی ہے تو خواب میں ماں زہرا آ جاتی ہے، بال کھلے ہوتے ہیں اور کھلے ہوئے بالوں سے کہتی ہے زینب کل حسین نہیں بچے گا، زینب کل حسین نہیں بچے گا۔ بھیا بتاؤ کیا تم نے طے کر لیا شہید ہونا؟ کہاں بہن مقدر ہو چکا ہے۔ اب سنو جملہ، اصحاب حسین موجود تھا نا، اب سنو جملہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بھیا کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا؟ کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا؟ یہ جملہ کسی طرح خیمے کے باہر پہنچ گیا، اور خیمے کے باہر حبیب ابن مظاہر تک پہنچا۔ حبیب ایک مرتبہ لڑک گئے، اصحاب حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا حسینیوں علی کی بیٹی کو تم پر اعتبار نہیں ہے۔ ماتم کرتے جاؤ، ماتم کرتے جاؤ۔ سارے اصحاب کو ساتھ لیا، شہزادی کے خیمے کی طرف بڑھے۔ کسی نے گلے پہ خنجر رکھ لیا، کسی نے گلے پہ تلوار رکھ لی، اور شہزادی کے خیمے کی طرف خادموں کی طرح بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا بی بی آپ نے ابھی آقا سے پوچھا ہے کیا تم نے دوستوں کو آزما لیا؟ بی بی اگر یقین نہیں ہے تو بتاؤ یہ گلے ابھی کاٹ دیں۔ اجرکم اللہ۔ زینب نے کہا حبیب ایسا نہ کہو، تمہیں تو زینب نے سلام کہا تھا۔ حبیب زینب تم سب سے راضی ہے، سب اپنے خیموں میں گئے۔ عاشور کی آدھی رات گزر گئی۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے حسین، بس آخر جملہ ہو گئے مسائب۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے حسین تنہا اپنے خیمے سے نکلے، اکیلے اپنے خیمے سے نکلے، دیکھتے جاتے تھے کوئی آ تو نہیں رہا۔ حسین چلتے چلتے خیموں کی فضا سے باہر نکل گئے، پشت خیمہ کی طرف گئے، کوئی نہیں تھا، حسین تنہا تھے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، توجہ ہے، جیسے ہی نشیب کی زمین آئی، نشیب کی زمین آئی، حسین نے پیچھے مڑ کے کہا ہلال میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ واپس جاؤ، آقا آخری رات ہے، آپ کو اکیلے نہیں دیکھا جاتا، کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ ہلال واپس جاؤ۔ ہلال واپس چلا۔ ہلال کہتا ہے میرے کان میں آواز آئی، حسین کہہ رہے تھے اماں حسین آ گیا، اماں حسین آ گیا، اٹھو اماں حسین آیا ہے۔ فاطمہ کی آواز آئی اے میرے لال جب سے تو مدینے سے چلا ہے یہ ماں تیرے ساتھ ہے۔